جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام شروع کیا تو مدینہ سے دوسرا وفد آیا. انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، معاہدہ کیا. بیعت کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے پوچھا کہ ہماری ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حق ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور گناہوں میں سب سے عظیم گناہ شرک ہے. شرک اللہ کو ناپسند ہے، آپ کو بھی ناپسند ہے. آپ کی ایک بیوی ہے، اس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس نے زبان سے صرف ایک لفظ ادا کیا ہے کہ آپ مجھے شوہر کی طور پر قبول ہے. آپ نے مہر میں کوئی 1 تولہ 2 تولے 10 تولے 15 تولے سونا بھی دیا ہے کہ آپ بیمار ہو جائے، آپ معذور ہو جائے، آپ قید میں چلا جائے، آپ وطن چھوڑ کر مسافر بن جائے، ہر کوئی آپ کے ساتھ غداری کرے گا، بے وفائی کرے گا. ایک آپ کی اہلیہ ہے جس کے بارے میں آپ گوارا نہیں کر سکتے ہیں ایک شوہر کی طور پر وہ کسی اور کو آپ کے ساتھ شریک کر لے. اب برداشت کر سکتے ہیں؟ اب کہتے ہیں بس میں اندھا ہوں لیکن آپ نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے، میں معذور ہوں، میں بیڈ پر ہوں لیکن آپ نے کسی اور کو میرے کمرے میں نہیں بلانا ہے. اور زندگی کے آخری لمحے تک ایک عورت یہی معاہدہ نبھاتی ہے اور آپ برداشت بھی نہیں کرتے. خالق اور مالک اور مہربان رب کیسے شرک قبول کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مندر جا کر کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہو. شرک اللہ کے ساتھ بھی، ذات بھی، اس کے صفات میں بھی اور اس کے نظام میں بھی. اگر آپ نے لات اور منات اور عزا اور حبل کو خدا نہیں ماننا ہے تو اسی طرح اس کا دیا ہوا نظام اسلام کے مقابلے میں بھی کسی اور نظام کو نہیں